حاضرین محترم، آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت ماں کیسی ہستی ہے، ماں کیسی ہستی ہے. جب ماں بیٹا کمانے کے لیے جب گھر سے باہر نکلتا ہے اور بوڑھی ماں اپنے چارپائی پہ بیٹھ کے جب اپنے جانے والے بیٹے کے لیے جب دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بیٹے کے سفر میں آنے والی پریشانیوں کو اس بیٹے کی ماں کی دعاؤں کے صدقے میں ان تمام پریشانیوں کو اللہ دور فرماتا ہوا نظر آتا ہے. ماں کو ہستی میں حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے اپنی امی جان سے کہا ہے، امی جان، ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور ایک طرف آپ کے حقوق ہیں، میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کروں یا امی جان آپ کے حقوق کی ادائیگی کروں؟ امی جان ایسا کریں کہ آپ کے جو اپنے حقوق ہیں وہ آپ اپنے حقوق معاف کر دیں اور مجھے اجازت دے دیں کہ میں جنگلات میں جنگلوں میں نکل جاؤں، پہاڑیوں کی وادیوں میں چلا جاؤں اور جا کے وہاں پر اللہ کے حقوق کی ادائیگی کروں، اللہ کی عبادت و ریاضت کروں، مجاہدہ کروں جا کے. تو ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں اجازت دیتی ہوں کہ تم جاؤ، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرو، اللہ کی عبادتیں کرو، اللہ کی ریاضت کرو، اللہ کے حضور گریہ وزاری کرو، آہو فغا کرو. حاضرین محترم، حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ ماں سے اجازت لینے کے بعد میں جنگلوں میں نکل گیا، پہاڑیوں کی وادیوں میں نکل گیا اور اللہ کی عبادت کرتا رہا، ریاضت کرتا رہا، جہد و مجاہدہ کرتا رہا. اور یہ سلسلہ بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ 12 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 12 سال فرماتے ہیں کہ میں جنگلوں میں ٹہلتا رہا، میں پہاڑیوں کی زندگی بسر کرتا رہا. 12 سال کے بعد ایک رات ایسی آئی کہ میرا گزر شہر بستان کے قریب سے گزرا تو دل میں خیال آیا کہ 12 سال گزر گئے ہیں، ماں کے چہرے کا دیدار نہیں کیا. چلو چلتے چلتے ماں کے چہرے کا دیدار کر لیتا ہوں اور ماں کا حال بھی دریافت کر لیتا ہوں. حاضرین محترم، بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ وہ وقت سردیوں کا وقت تھا، ابھی بھی سردیاں چل رہی ہے. رات کی تاریکی میں جب آدھی رات کو بایزید بسطامی اپنے گھر پہ، اپنی ماں کے گھر پہ پہنچتے ہیں تو یہ سوچ کے دروازہ نوک نہیں کرتے، یہ سوچ کے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے کہ 12 سال ماں کی کوئی خدمت نہیں کی ہے تو آج سخت ٹھنڈی کی رات میں ماں کو جگا کے ماں کو تکلیف میں بھی نہ دوں. تو حضرت گرامی حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ اسی نیت سے کہ خدمت نہیں کی ہے تو تکلیف بھی نہ دوں، وہ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پہ کھڑا رہا اور جب تہجد کا وقت قریب آیا اور نالی سے پانی آیا تو میں سمجھ گیا کہ میری والدہ نماز تہجد کے لیے اٹھی ہے اور انہوں نے نماز تہجد کے لیے وضو کیا ہے اور یہ پانی جو نالی سے آ رہا ہے یہ وضو کا پانی ہے. جب ان کو معلوم ہو گیا کہ میری والدہ بیدار ہو گئی ہے، میری والدہ اٹھ گئی ہے، تب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا، ابھی دروازہ کھلا نہ تھا کہ اندر سے آواز آئی، بیٹا بایزید رک جا، میں آتی ہوں دروازہ کھولنے کے لیے. ارے مسلمانوں، ماں وہ ہستی ہے جی اگر بیٹا دروازے پہ جا کے دروازہ نوک کرتا ہے تو ماں اندر سے پکار پڑتی ہے کہ بیٹا رک جا. ماں اندر ماں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دروازے پہ اس کا کون بیٹا آ کے اسے پکار رہا ہے، دروازے پہ کون اس کا بیٹا آ کے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. بایزید بسطامی کی ماں کہتی ہے، بیٹا بایزید رک جا، آتی ہوں میں آ کے دروازہ کھول رہی ہوں. حضرت محترم، یہ ماں کی شان ہوا کرتی ہے. حضرت گرامی بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میری والدہ آ کے دروازہ کھولتی ہے اور جب میری والدہ دروازہ کھول کے مجھے دیکھتی ہے تو پراگندہ بال ہیں، داڑھی بکھری ہوئی ہے، پراگندہ داڑھی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بدن بالکل لاغر و کمزور ہو گیا ہے، کمزوری ہے، نقاہت ہے. جب یہ عالم میری والدہ دیکھتی ہے تو میری والدہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتی ہے، اے میرے مولا، میرا بیٹا بایزید 12 سال سے تیرا قرب
چاہنے کے لیے 12 سال سے جنگلوں میں ٹہل رہا ہے، پہاڑیوں کی وادیوں میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اے مولا ابھی تک تو نے میرے بیٹے بایزید کو ابھی تک تو نے اپنا قرب نہیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت گرامی قدر حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں نے جنگلوں میں پہاڑیوں کی وادیوں میں 12 سال زندگی گزاری، 12 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی ریاضت کرتا رہا، بندگی کرتا رہا، تسبیح و تحلیل کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، زہد و مجاہدہ میں لگا رہا۔ مگر بایزید فرماتے ہیں 12 سال کے عرصے میں مجھے جو کچھ بھی حاصل نہ ہوا تھا وہ ایک لمحے کے لیے میری والدہ نے جو میرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کے جو دعائیں کی، بایزید فرماتے ہیں میری ماں کے دعاؤں کے صدقے میں مجھے جو کچھ 12 سال میں نہ ملا تھا اللہ نے مجھے میری ماں کے دعاؤں کے صدقے میں وہ سب کچھ عطا فرما دیا، وہ سارا کچھ ہمیں عطا فرما دیا۔ تو ماں باپ جن کے زندہ ہیں مسلمانوں، اپنے ماں باپ کی اپنے والدین کی قدر کرو، یہ بڑی ہی عظیم نعمت ہے۔ یہ نعمتیں جب چھن جاتی ہیں، جب ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور ہمارے پیچھے گھر کے اندر موجود کوئی دعا کرنے والا جب نہیں ہوتا ہے، اس دن ہمیں اپنے باپ اور اپنے ماں کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج ہم سفر پہ نکل رہے ہیں، لیکن میرے اس سفر کے پیچھے، میرے اس سفر کی کامیابی کے پیچھے دعائیں کرنے والی جو ہستیاں تھی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ کریم کی بارگاہ